بالکل شہباز بھائی سن لو، عوام کی طاقت سے ہم آپ کی حکومت کو بالکل فارغ کریں گے. عوام حکمران ہوں گے ادھر، وہ ہم کریں گے. وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں، ہم گالیاں دیں گے آپ کو. میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں گا، ہم گلگت سے لے کر کوئٹہ، بلوچستان، سندھ کے شہروں تک ایسے عوامی کرفیو لگائیں گے کہ آپ وہاں سے گزر نہیں سکیں گے. ہم تمام عوام سے کہیں گے، ایک دن ہم مقرر کریں گے. ابھی انہوں نے جو رونا رویا، بمباریاں، چھوٹے چھوٹے بچے 2 سال کے، اور پھر اس پہ یہ ظلم، نمک پاشی زخموں پہ کہ جی کوئی ہوا ہی نہیں. پتہ نہیں کہاں سے دھماکہ پڑا، اس گھر میں بم بن. کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ چرا میں جو کچھ ہوا ہے، جو ان کے مطالبات ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان ان کی مکمل حمایت کرتی ہے. البتہ ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ کونے میں ہماری تاریخوں کا کچھ نہیں بنے گا. ہم نے مل بیٹھ کے سارے خیبر پختونخوا میں، سارے سندھ میں، سارے بلوچستان میں، پنجاب میں تھوڑی سی بارشیں ہوئی ہیں، وہاں ہم نے متفقہ طور پہ ایک دن مقرر کرنا ہوگا. اور اس دن ہم نے اپنے اضلاع میں لاکھوں کی تعداد میں نکلنا ہوگا. اور ہمارا صرف ایک مطالبہ ہوگا کہ آئین کی بالادستی، جمہوری پاکستان کی تشکیل نو، اور اس ہائبرڈ نظام سے کوئی تعاون نہیں. مرد آباد زندہ باد. مہربانی کریں، ایک سافٹ جمہوری انقلاب کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. جلسے بھی ہو رہے ہیں، جلسے علاج نہیں ہوگا. ہم نے جلوس نکالنے ہوں گے ڈسٹرکٹ وائز ہر جگہ، اور ہم یہ کر سکتے ہیں. ہم یہ کر سکتے ہیں اگر ہم ایک دن مقرر کر دیں. باجوڑ کے لوگ، خیبر کے لوگ، کوتل کے لوگ، پشاور کے لوگ، فلانا جگہ کے لوگ، گلگتستان کے لوگ، کوئٹہ کے لوگ، ملتان کے لوگ، ہم نکل آئیں سڑکوں پہ اور ہم یہ اعلان کریں کہ بھائی جمہوری پاکستان ہوگا، آئین کی بالادستی ہوگی، بے انصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. لاکھوں لوگ نکلیں گے اور یہی ان کے تابوت میں آخری کیل ہوگا. اس کے لیے ہم کوشش کریں گے، ہمارا ساتھ بھی دیں. جج صاحب کی طرح ہمارے ساتھ شامل ہوں. ہم رابری نہیں کرنا چاہتے، ہماری رہنمائی کریں. آپ ہماری رہنمائی کریں. ایک آدمی، 2 آدمی کے نعرے سے آئین بحال نہیں ہوگا. آئین بحال ہوگا تو ایک جمہوری متفقہ ایک ہمت سے بحال ہوگا. اور پاکستان کے عوام اب اس انقلاب سمجھیں یا اس کے انتظار میں. بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے اس میں کچھ کمیاں تھیں، سری لنکا میں، یا ابھی جو یہاں ہوا ہے یہاں نہیں ہونی چاہیے. ہم انشاءاللہ بڑے آسان سے، بڑے بہترین جمہوری انداز میں، ہماری خواہش ہے کہ ہم کوئی نقصان کیے بغیر، کسی کو گولی مارے بغیر. یہ ان ججوں سے غداری ہے جن ججوں نے 1 نہیں 2 نہیں 4 دفعہ، ہمارے بعض ججوں نے اپنے صرف آئین کی بالادستی کے لیے اپنے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری اور غیر آئینی طور پہ حلف نہیں اٹھایا. سینکڑوں بچے ہماری امرڈی کی تاریخ میں گولیوں کا نشانہ بنے. سینکڑوں بچوں کو کوڑے پڑے. بہت سارے لوگ پھانسی پہ چڑھے. بس یہ ایویں چلا گئے، بس بسم اللہ شہباز بھائی آئے گا اور آصف بھائی فلانا کرے گا. نہیں، یہ نہیں ہوگا. بس ہم نکل پڑے ہیں. ہمیں ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ. اس کے ساتھ ہمارا ساتھ دے. جو نظام شہباز اینڈ کمپنی نے بنایا ہے، اس نے پاکستان کی ہماری تمام جمہوری محنت پہ پانی پھیر دیا. 10 سال نواز شریف صاحب پتہ نہیں کہاں تھے، بے نظیر غریب، کبھی پیرس میں کبھی لندن میں. دکھ ہوتا ہے. بے نظیر ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہے. بھٹو اس آئین کا بنانے والا تھا. بے نظیر اس ملک کی جمہوریت کی چیمپئن تھی. اس کی پارٹی اس گناہ میں شریک ہے. نواز شریف جو بھی تھا، جہاں سے وہ نکلا تھا، آخر وہ یہ سمجھ گیا کہ یہاں جاسوسی اداروں اور افواج کا سیاست میں مداخلت بربادی کا راستہ ہے. وہ پاکستان کا ایک بڑا اسٹیٹمنٹ بنا. ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. غریب کو بگا کے وہ غریب پہنچ گیا، لندن پہنچ گیا. بے نظیر کے بچے یہاں اس بدبخت بے ایمان اس کے ساتھ ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ ہے. یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. نہ ہم کسی کو گالی دیں گے، نہ ہم کسی کو گولی ماریں گے، نہ ہم کسی کو ڈنڈا ماریں گے. ابھی
بار کے انتخابات آ رہے ہیں. میں وکیل نہیں ہوں, یہ جج صاحب بیٹے ہیں, یہ سب وکیل ہیں. ہماری اپیل ہوگی ان تمام وکیلوں سے جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, جو آئین پہ یقین رکھتے ہیں, جو جمہوری پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو اور ساری جمہوری خارجی اور داخلی پالیسیاں وہاں سے امٹ پڑے. اپنے الیکشنز میں لاہور میں, کوئٹہ میں, پشاور میں, بلوچستان میں, آزاد کشمیر میں ہمارے وکیلوں کا کینڈیڈیٹ سے واضح طور پہ یہ مطالبہ ہونا چاہیے. جی آپ سپریم کورٹ بار کے صدر بننا چاہتے ہیں, بسم اللہ. واٹ از یور اوپینین اباؤٹ 26th امینڈمنٹ؟ کیا تم کنڈیم کرتے ہو, یہ وعدہ کرتے ہو کہ اس کے خلاف ہمارا ساتھ دو گے؟ تمہاری بیسک ہیومن رائٹس کے متعلق کیا وہ رائے ہے؟ تمہاری عدلیہ کی آزادی کے متعلق کیا رائے ہے؟ تمہارے پریس کی آزادی کے متعلق کیا رائے ہے؟ اگر آپ ان بارے میں صحیح رائے رکھتے ہیں ہم آپ کو ووٹ دیں گے. آپ ہمارے ان اپوز سپریم کورٹ بار کے صدر, فلانا جنرل سیکرٹری, جو بھی جس بھی پارٹی کا ہو, جو آدمی جو ہمارے ہائی کورٹس کے بینچز بن رہی ہیں یا سپریم کورٹ کے بن رہی ہیں, ہماری اپیل ہوگی جوان جمہوری وکیلوں سے کہ وہ صاف ان سے کہہ دیں کہ بھائی اب بات یہ نہیں ہوگی کہ یہ کس پارٹی کا ہے, یہ کس پر نہیں, سیدھی بات کرو, اللہ کو حاضر و ناظر جان کے بات کرو. 26th امینڈمنٹ, بیسک ہیومن رائٹس, عدلیہ کی آزادی, رول آف لا, اس پہ اپنی رائے ظاہر کر دو. ہمارے ووٹ اس آدمی کے پاس جانے چاہیے جو ان کے خلاف ہو, ایک جمہوری پاکستان کے حق میں ہو. انشاءاللہ پاکستان چل پڑے گا. ابھی 27 تاریخ کو پشاور میں ایک احتجاج ہونے جا رہا ہے, کیا یہ تحفظ آئین پاکستان کی قیادت وہاں پہ شریک ہوگی یا نہیں؟ اور ایک سوال اصل قصر صاحب آپ سے, ایک سوال کے بعد دوسرا, آپ کی اینک کا نمبر کیا ہے؟ اب 6/6. یہ بارشیں شروع ہوئی صوابی سے, بنیر سے شروع ہوئی. شاید آپ سوئے ہوئے تھے یا شاید دیکھا نہ ہو یا آپ کی نظر کمزور ہو. سب سے پہلے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگ, یہاں سے جو پانی آیا 3 دن بعد پنجاب میں جمع ہوا ہے, یہاں پہاڑوں سے جو پانی بہا ہے 4 دن بعد سندھ میں جمع ہوا ہے. ہم گئے بنیر کا علاقہ, صوابی کا انہوں نے دیکھا خود, میں خود اپنے ساتھیوں سے میں صوابی گیا, میں بنیر گیا, میں ان گاؤں تک گیا جہاں ایک ہی بہت سارے خاندانوں کے 38 آدمی ایک ساتھ مرے تھے, بڑے بڑے پہاڑوں کے نیچے. آپ کی نظر کمزور تھی, میں پنجاب کی طرف میں آ رہا ہوں. میں یہاں سے شروع ہوا تھا, یہ بربادی یہاں شروع ہوئی تھی. 5 دن بعد یہ پہنچی پنجاب اور سندھ. وہاں جو بھی ہماری پارٹیوں کے لوگ ہیں, ہم سارے ہم یہ کام کر رہے ہیں, سب ہم اس کا حصہ ہے, کام کر رہے ہیں, وہاں پر ہم جگہ جگہ کام کر رہے ہیں. اور یہ وہ اس کی بنیاد نہیں ہوتی. ایک